عمران سیریز مظہر کلیم ایم اے کا ایک اور شاندار شاہکار کیٹ ریڈ گیم پیش خدمت ہے۔ بلی اور چوہے کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر لمحہ دلچسپی پہلے سے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور جب اس کھیل کا ایک فریق عمران ہو تو پھر ظاہر ہے یہ کھیل دلچسپی اور سسپینس کے لحاظ سے اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس منفرد انداز کے انتہائی دلچسپ ناول کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران کار چلاتے ہوئے اس انداز میں ہل رہا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ ٹیپ سے نکلنے والے میوزک پر ناچنا شروع کر دے، لیکن چونکہ ڈرائیونگ کے دوران وہ نہ ناچ سکتا تھا، اس لیے اس کا سر اور جسم اس انداز میں ہلکورے کھا رہا تھا کہ جیسے منی ڈانس کیا جا رہا ہو۔ کار میں نصب ٹیپ ریکارڈر سے اس وقت واقعی دلکش دھن سنائی دے رہی تھی، اور یہ اس دھن کا کمال تھا کہ عمران کو کار چلاتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے بھی آثار نہیں تھے۔ وہ اس وقت دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی منزل دارالحکومت سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر شاگیز تھا، چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس مکمل طور پر فراغت کے دور سے گزر رہی تھی، اور عمران نے پہلے تو کئی روز مطالعہ میں گزارے، لیکن پھر وہ مسلسل مطالعہ سے اکتا کر آوارہ گردی پر اتر آیا۔ کئی روز تک ہوٹلوں کی ہاک چھاننے کے بعد وہ اس سے بھی اکتا گیا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ دارالحکومت سے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر وقت گزارے کہ اسے اکتاہٹ اور بیزاری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس بات کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اچانک پروفیسر راضی صاحب اور شاگیز شہر کا نام اس کے ذہن میں آ گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کئی سال پہلے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں اس کی ملاقات بوڑھے پروفیسر راضی سے ہوئی تھی۔ پروفیسر راضی کی ساری عمر کالج میں پڑھاتے ہوئے گزری تھی، اور پھر وہ شاگیز کے ڈگری کالج کے پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے غیر ممالک شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ ان کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اس لیے پروفیسر راضی اکیلے رہتے تھے۔ البتہ بچوں کے بے پناہ اثرات کے باوجود انہوں نے نہ صرف ملک بلکہ شاگیز بھی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے طور پر اپنی آبائی حویلی نما کوٹھی میں انتہائی نایاب جڑی بوٹیوں کا ایک فارم بنا لیا تھا۔ چونکہ ان کا مضمون نباتات ہی تھا، اس لیے وہ اس فارم کے سلسلے میں بے حد کامیاب رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اس کا جنون سا ہو گیا۔ البتہ ساتھ ہی انہوں نے جڑی بوٹیوں کے فوائد اور خواص کے سلسلے میں باقاعدہ ریسرچ بھی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں ان کی مدد دارالحکومت میں رہنے والے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار حکیم کرتے تھے۔ ان کا نام حکیم راشد حسین تھا۔ پروفیسر راضی ان سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ انہیں اپنا استاد کہتے تھے، حالانکہ حکیم صاحب پروفیسر راضی سے کافی چھوٹے تھے۔ عمران سے جب پروفیسر راضی کی ملاقات ہوئی تو وہ حکیم راشد حسین سے ملاقات کے سلسلے میں دارالحکومت آئے ہوئے تھے، اور چونکہ حکیم صاحب کسی مریض کو دیکھنے دارالحکومت سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی رات گئے ہونی تھی، اس لیے پروفیسر راضی وقت گزارنے کے لیے ہوٹل شیرٹن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ بھی ایک حسین اتفاق تھا کہ جس وقت عمران ہوٹل شیرٹن پہنچا تو وہاں ہال میں بے پناہ رش تھا اور کوئی میز خالی نہیں تھی۔ البتہ پروفیسر راضی ہال کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا، اور پھر ظاہر ہے جب عمران اور پروفیسر راضی کا باہمی تعارف ہوا تو عمران نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کر کے ان جیسے انتہائی سنجیدہ آدمی کو بھی کہے لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال عمران بھی گفتگو کے دوران پروفیسر راضی کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے پروفیسر راضی سے ان کی جڑی بوٹیوں کا فارم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو پروفیسر راضی نے اسے انتہائی خوش دلی سے شاگیز آنے کی دعوت دے دی۔ اس ملاقات کے بعد کئی روز تک تو عمران شاگیز جانے کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن پھر وہ کام میں ایسا مصروف ہوا کہ سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو گیا، اور پھر جس طرح اچانک اس کے ذہن میں پروفیسر راضی اور شاگیز کا خیال ابھرا، اس نے اسی طرح اچانک شاگیز جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گو اس نے پہلے کوشش کی تھی کہ وہ ان سے فون پر رابطہ کرے، کیونکہ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اس ملاقات کو کئی سال گزر چکے تھے اور پروفیسر راضی بوڑھے آدمی تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران وفات پا چکے ہوں۔ لیکن جب شاگیز کے فون انکوائری آپریٹر نے بتایا کہ پروفیسر راضی کی رہائش گاہ پر سرے سے فون ہی نہیں، البتہ وہ خود پروفیسر راضی کا شاگرد رہ چکا تھا، اس لیے اس نے ویسے ہی عمران کو یہ بتا دیا تھا کہ پروفیسر صاحب نہ صرف حیات ہیں بلکہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ تو عمران شاگرد روانہ ہو گیا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر سے نکلنے والے دلکش اور مدھر دھن پر وہ ایک لحاظ سے ناچ رہا تھا کہ اچانک کار کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے چونک کر ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ فیول ظاہر کرنے والی سوئی بتا رہی تھی کہ فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ
उसने दारुल-हुकूमत से बाहर निकलने से पहले फ्यूल टैंक फुल क्यों नहीं कराया था? फिर वो मौसीकी की मधुर तानों में मुसलसल सफ़र करता रहा था। उसके ज़हन से फ्यूल डलवाने का ख़याल ही निकल गया था और अब शायद पहली बार उसने इर्द-गिर्द के माहौल का जायजा लिया तो इसे सड़क के दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैले हुए खेत नजर आ रहे थे। कार का इंजन बंद हो चुका था। चूंकि मौसम शदीद गर्म था इसलिए उसे मालूम था कि अभी कुछ देर तक तो कार के एसी की पैदा करदा ठंडक कायम रहेगी, लेकिन उसके बाद कार का अंदरूनी माहौल किसी जलते हुए तनूर जैसा हो जाएगा। इमरान ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे कार के बाहर वाकई जलता हुआ तनूर हो और वो जैसे ही बाहर निकलेगा एक लम्हे में जाल बुनकर रोस्ट हो जाएगा। अब तक तो वो कार के एसी की ठंडक की वजह से बाहर की गर्मी से बेनियाज था, लेकिन अब उसे मालूम हो रहा था कि बाहर वाकई किस कदर खौफनाक गर्मी पड़ रही है। बहरहाल अब जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे एक साइड पर कच्ची सड़क पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। बैलगाड़ी का रुख सड़क की तरफ ही था। बैलगाड़ी हाली थी, अलबत्ता उस पर एक अधेड़ उम्र बल्कि किसी हद तक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर कमीज की बजाय बुनियान थी और उसने धोती बांध रखी थी और सर पर कपड़ा लपेटा हुआ था। बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ बड़ी चली आ रही थी। उसके अलावा सड़क पर दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं थी। अब यही हो सकता है कि किसी दरख्त के साए में बैठकर शाम का इंतजार किया जाए और जब गर्मी की शिद्दत कम हो तो किसी बस पर बैठकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाकर इसमें डाला जाए, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इसी लम्हे बैलगाड़ी उसके करीब से सड़क पर चढ़ी और फिर इसकी तरफ को मुड़कर आगे बढ़ने लगी जिस तरफ इमरान की कार का रुख था। बैलगाड़ी पर बैठा हुआ आदमी बड़े गौर से इमरान को देख रहा था। उसने कार से कुछ फासले पर बैलगाड़ी रोक दी और फिर वो जवानों की तरह उछलकर बैलगाड़ी से नीचे उतरा और इमरान की तरफ बढ़ने लगा। सलाम साहब, बूढ़े ने इमरान के करीब पहुंचकर मोदबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बड़े मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इतनी देर में इसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था और उसके सर के बालों और चेहरे पर भी पसीने के कतरे टपकने लग गए थे। जी मैं चारा लेने नजदीकी गांव जा रहा हूँ। आप क्यों इस गर्मी में यहाँ खड़े हैं? क्या ये कार खराब हो गई है? बूढ़े ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। खराब नहीं हुई, इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं दारुल हुकूमत से निकलने से पहले टैंक भरवा लेता। अब खड़ा भुगत रहा हूँ, यहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस शदीद गर्मी में आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? आप शहरी हैं, आप तो बीमार हो जाएंगे। बूढ़े के लहजे में बेपनाह हलूस था। इस हमदर्दी का शुक्रिया बड़े मियाँ। अब यही हो सकता है कि मैं किसी दरख्त के साए में बैठ जाऊं और शाम का इंतजार करूं, फिर किसी बस में बैठकर किसी करीबी पेट्रोल पंप पर जाऊं और वहां से पेट्रोल ले आऊं। और क्या हो सकता है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ जनाब, हमारे होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी दरख्त के साए में बैठे? यहाँ से करीब ही मेरा घर है, आप वहाँ चलें और मुझे डब्बा दे दें। यहाँ से आगे एक पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल ले आऊंगा, बूढ़े ने कहा। क्या यहाँ से करीब कोई पेट्रोल पंप है? इमरान ने चौंक कर पूछा। करीब तो नहीं है, 10-12 मील आगे एक कस्बा है धहारो, वहाँ पेट्रोल पंप है, बूढ़े ने जवाब दिया। ओ ये तो हासा फासला है, इस शदीद गर्मी में बैलगाड़ी पर आने जाने में हासा वक्त लग जाएगा। नहीं बड़े मियाँ, आपका शुक्रिया, कोई ना कोई बस या गाड़ी आएगी तो मैं उससे लिफ्ट ले लूंगा, इमरान ने कहा। जनाब आज शायद ही इधर कोई गाड़ी आए, बूढ़े ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों, क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब मोडे वाली पुल जेर तामीर है, आप ना जाने वहां से कैसे गुजर कर आए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक दूसरी सड़क से गुजरती है, इधर कोई नहीं आता। शायद कल तक पुल बन जाए तो ट्रैफिक फिर शुरू हो जाए, बूढ़े ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसे याद आ गया था कि पीछे तकरीबन 25 मील पहले वाकई एक जेर तामीर पुल से गुजरा था। पुल की मरम्मत का काम जारी था और पुल पर काम करने वालों ने इसे गुजरने से रोका भी था, लेकिन इमरान ने उनके रोकने की परवाह न की और इसकी स्पोर्ट्स कार आसानी से वहां से गुजर गई थी। जबकि अब उसे ख्याल आ रहा था कि वाकई बड़ी कारें और भारी ट्रैफिक वहां से किसी सूरत भी नहीं गुजर सकती थी, इसलिए वो पुल से ही टर्न ले जाते थे। ओ हाँ, मुझे याद आ गया, मैं भी बस चौक में इधर निकल आया। फिर ऐसा है कि तुम जाकर चारा ले आओ, मैं यहाँ किसी दरख्त के नीचे रुक जाता हूँ। शाम को जब कुछ गर्मी कम होगी तो फिर तुम जाकर पेट्रोल ले आना, इमरान ने कहा। आप डब्बा ले लें और मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरे बेटे के पास साइकिल है, वो साइकिल पर जाकर पेट्रोल ले आएगा। आए आप बैलगाड़ी पर बैठ जाएं, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, बूढ़े ने कहा। और फिर इमरान के इनकार के बावजूद जब बूढ़ा अपनी बात पर मिसर रहा तो इमरान ने कार की डिग्गी खोलकर एक बड़ा डब्बा निकाला और कार को लॉक करके वो उछलकर बैलगाड़ी पर सवार हो गया। बैलगाड़ी की लकड़ी गर्म लोहे की तरह पक रही थी, लेकिन जाहिर है अब इमरान को इस पर बैठना तो था।
اس لیے وہ اس کے کنارے والی لکڑی پر بیٹھ گیا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بوڑھے نے بیل گاڑی کو موڑا اور دوبارہ اسی کچی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ آپ کا کیا نام ہے بابا؟ عمران نے کہا۔ میرا نام فضل دین ہے اور میں سردار احمد کا ملازم ہوں۔ یہ ساری زمین اسی کی ہے۔ ویسے وہ دارالحکومت میں رہتا ہے، یہاں کبھی کبھار آتا ہے، البتہ اس کے کاروبار یہاں آتے رہتے ہیں۔ بوڑھے فضل دین نے خود ہی تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو دور درختوں کے درمیان ایک بڑا سا نیم پختہ مکان نظر آنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ بیل گاڑی اس نیم پختہ مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ اسی لمحے مکان کے برآمدے میں سے ایک نوجوان باہر آ گیا۔ اس نے قمیض اور دھوتی پہنی ہوئی تھی اور سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ وہ خاصا جاندار نوجوان تھا۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے کرم دین، بوڑھے فضل دین نے بیل گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ عمران بھی بیل گاڑی رکنے پر اچھل کر نیچے آ گیا تھا اور پھر کرم دین نے آگے بڑھ کر عمران کو سلام کیا۔ اسی لمحے دو چھوٹے بچے جن کے جسموں پر پرانے سے کپڑے تھے اور وہ دونوں سر اور پاؤں سے ننگے تھے باہر آئے۔ وہ بھی بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک نوجوان عورت باہر آ گئی۔ اس نے سر پر اوڑھنی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا لباس بھی پرانا تھا لیکن اس کے چہرے پر بھول پن اور معصومیت کا تاثر نمایاں تھا۔ بوڑھے فضل دین نے مختصر لفظوں میں اپنے بیٹے کرم دین کو عمران کے بارے میں بتا دیا۔ او صاحب، آپ کے لیے ہمارے پاس تو کوئی کرسی تو نہیں ہے، البتہ میں سائیکل پر جا کر پیٹرول لے آتا ہوں۔ آپ یہاں برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن اب کیا کیا جائے؟ کرم دین نے بڑے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم بھی تو یہاں رہتے ہو۔ کیا یہ دونوں بچے تمہارے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ میرے پوتے ہیں جناب، کرم دین کے بیٹے، اور یہ میری بہو ہے کرم دین کی بیوی راجہ، فضل دین نے بڑے فخریہ لہجے میں پہلے بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی راجہ اور ان دونوں بچوں نے عمران کو سلام کیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کی سر پر ہاتھ پھیرا۔ راجہ مہمان کے لیے لسی بنا کر لے آؤ، فضل دین نے راجہ سے کہا تو راجہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی اور مکان کے اندر چلی گئی، جبکہ کرم دین پہلے ہی مکان کے اندر جا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک پرانی سی سائیکل تھی۔ ڈبہ مجھے دیں جناب، میں پیٹرول لے کر آتا ہوں، کرم دین نے سائیکل ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس قدر گرمی میں وہاں دور جانا پڑے گا، شام ہو جائے گی تو پھر چلے جانا، عمران نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ او جناب، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس گرمی اور ایسی باتوں کے عادی ہیں۔ ڈبہ مجھے دیں، میں آپ کی توقع سے بھی پہلے آ جاؤں گا، کرم دین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبہ اسے دیا اور ساتھ ہی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نے کرم دین کے حوالے کر دیا۔ کرم دین نے نوٹ بڑے محتاط انداز میں اپنے دھوتی کے پلو کے اندر رکھ کر باقاعدہ ایک گانٹھ لگائی اور پھر ڈبہ سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر وہ سائیکل پر سوار ہوا اور تیزی سے پیڈل چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران برآمدے میں بچھی ہوئی ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دونوں بچے چارپائی کے قریب کھڑے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے، جیسے عمران انسان کی بجائے کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ فضل دین بھی آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ چارہ لینے جا رہے تھے بابا؟ عمران نے کہا۔ کرم دین آ جائے پھر جاؤں گا، اب مہمان کو تو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، فضل دین نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ او میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں ورنہ آپ کے جانور بھوکے رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ او کوئی نہیں، تھوڑی سی دیر ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فضل دین نے کہا۔ اسی لمحے راجہ واپس آئی تو اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا اور ایک پیتل کا بڑا سا گلاس اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے گلاس میں لسی ڈالی اور پھر گلاس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے شکریہ کہہ کر گلاس لے لیا۔ یہ لیں آپ پئیں، عمران نے گلاس فضل بابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تو پی کر چلا تھا، تم پیو، فضل دین نے کہا تو عمران نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ لسی نمکین تھی اور واقعی بے حد لذیذ تھی۔ عمران کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ پورا گلاس 3 وقفوں میں پی گیا۔ او لو جناب، فضل دین نے عمران کے ہاتھ سے گلاس لے کر اپنی بہو راجہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ او نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، شکریہ، عمران نے جواب دیا۔ راجہ کچھ کھانے کو ہے؟ فضل دین نے راجہ کو گلاس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، اگر کہیں تو میں آٹا گوندھ کر پکا دیتی ہوں، ساگ تو ہے، راجہ نے کہا۔ او نہیں راجہ بہن، تکلف نہ کرو، بس تمہارے ہاتھ کی لسی پی کر اتنا لطف آیا ہے کہ کچھ نہ پوچھو، عمران نے کہا تو راجہ کے معصوم چہرے پر بے اختیار مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ تم اندر آ جاؤ، راجہ نے اپنے بیٹوں سے کہا اور وہ خاموشی سے مڑ گئے تو راجہ انہیں لے کر اندر چلی گئی۔ تم اتنا کام کرتے ہو بابا، لیکن تمہارے بیٹے، تمہاری بہو اور تمہارے پوتوں کی تو اچھی حالت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران نے کہا تو بابا فضل دین نے ایک طویل سانس لیا۔ جناب، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم لوگ سردار احمد کے ملازم ہیں، ہمیں صرف فصل ملتی ہے اور معمولی تنخواہ۔ میری بیوی بیمار تھی، اس کے علاج کے لیے اور پھر کرم دین کی شادی کے لیے ہمیں مجبوراً کاروبار سے
قرضہ لینا پڑا اور اب 8 سال ہو گئے ہیں، میری تنخواہ قرضے میں چلی جاتی ہے، بس فصل ملتی ہے اور ایک بھینس ہے جس کا دودھ کرم دین فروخت کرتا ہے، اسی سے گزارا ہو جاتا ہے، بابا فضل دین نے جواب دیا۔ کتنا قرضہ لیا تھا تم نے جو 8 سال سے نہیں اترا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 20,000 روپے لیے تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے، بابا فضل دین نے جواب دیا۔ تو اب تک کتنا اتر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اکرم کاروبار سے میں نے ایک بار پوچھا تو اس نے مجھے جھڑک دیا، پھر میرے اصرار پر بتایا کہ ابھی تو آدھا بھی نہیں اترا، تو میں خاموش ہو گیا، بابا فضل دین نے جواب دیا۔ تم کہیں اور ملازمت کر لو، وہاں سے زیادہ تنخواہ لے کر قرضہ جلد اتار دو، عمران نے کہا۔ او نہیں جناب، جب تک قرضہ نہیں اترتا ہم کہیں اور نہیں جا سکتے اور نہ ہی کوئی زمیندار ہمیں رکھے گا، بڑے بڑے زمینداروں کا ہم نوکروں کے بارے میں یہی سلسلہ ہے، بابا فضل دین نے جواب دیا۔ تم شہر چلے جاؤ، تمہارا بیٹا کرم دین طاقتور نوجوان ہے، وہاں محنت مزدوری کر لو، یہاں سے تو زیادہ رقم ملے گی، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، زمیندار اس کی اجازت نہیں دیتے، بابا فضل دین نے جواب دیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ یہاں کا نظام ہی علیحدہ ہے، پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کرم دین واپس آ گیا، اس کا چہرہ دھوپ کی حدت سے سیاہ پڑ گیا تھا اور پورا جسم اور چہرہ پسینے میں شرابور تھا، لیکن وہ پٹرول جلدی لے آیا تھا۔ او اتنی جلدی آ گئے تم؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے احساس تھا جناب کہ آپ کو یہاں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے بہت تیز سائیکل چلایا ہے، کرم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائیکل ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور دھوتی کے پلو سے بقایا رقم کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ رہنے دو، بچوں کے لیے کپڑے لے لینا، عمران نے کہا۔ او نہیں جناب، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ سے کچھ کیسے لے سکتے ہیں؟ ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے، کرم دین نے کہا، اور بقیہ نوٹ نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دیے۔ عمران اس نوجوان کی بے غرضی پر حیران رہ گیا۔ بابا فضل دین راجہ میری بہن ہے، اگر میں بطور بھائی اپنی بہن کو کچھ دوں تو آپ کو اور کرم دین کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، عمران نے بابا فضل دین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب مجھے معلوم ہے کہ آپ ہماری غربت کو دیکھ کر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، ہم ضرور ہیں غریب، لیکن ہم محنت سے کما کر کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، پھر آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے مہربانی کر کے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ہم سب کے دلوں کو تکلیف پہنچے، بابا فضل دین نے کہا۔ لیکن میں اپنی بہن کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں ہرگز کوئی امداد نہیں کر رہا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔ راجہ کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ او نہیں جناب، خدا کے لیے ہمیں ذلیل نہ کریں، خدا کے لیے جناب، بابا فضل دین نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے نوٹ واپس جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت تو میں مہمان ہوں، لیکن اگر میں خود آ جاؤں اور اپنی بہن کو تحفہ دے تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ مجھے روکیں گے، عمران نے کہا۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ لاکھوں بار آئیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں آپ سے شرمندگی ہو، بابا فضل دین نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں بہرحال آپ جیسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو مہربانی کی ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اب مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ واپسی پر دارالحکومت پہنچ کر اس سردار رحمت زمیندار کو تلاش کر کے اس کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرے گا، ورنہ یہ سادہ اور معصوم لوگ واقعی اس سے کچھ نہیں لیں گے۔ پھر کرم دین اور بابا فضل دین دونوں اس کے ساتھ سڑک تک آئے۔ عمران نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں موجود کیف نکال کر اس کی مدد سے ٹینکی میں پٹرول ڈالا اور پھر ڈگی بند کر کے اس نے باقاعدہ بابا فضل دین اور کرم دین سے مصافحہ کیا اور پھر کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، اس قدر بے غرض اور سچے لوگ، واقعی دنیا ایسے ہی لوگوں سے قائم دائم ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بابا فضل دین اور اس کے بیٹے دونوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار تیزی سے دارالحکومت کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نواحی قصبے صابر والا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ صابر والا دارالحکومت کا ایک نواحی قصبہ تھا جو چند سال پہلے قطعاً غیر معروف تھا، لیکن پھر اس قصبے کے قریب ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی۔ یہ فیکٹری شیشے کے برتن بنانے کی تھی۔ اس فیکٹری کے بنتے ہی صابر والا کی حالت تیزی سے تبدیل ہو گئی۔ وہاں کی اراضی کی نہ صرف قیمت بڑھ گئی بلکہ وہاں بازار اور رہائشی کالونیاں تیزی سے بننے لگ گئیں۔ اب وہ صرف نام کا ہی قصبہ رہ گیا تھا، ورنہ وہ ایک چھوٹے سے شہر کا روپ دھار چکا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار صابر والا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک خوبصورت نوجوان غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کار چونکہ نئی تھی اس لیے اس کا اے سی بھی خاصا طاقتور تھا اور یہی وجہ تھی کہ باہر آگ برساتی ہوئی گرمی کا کار کے اندر معمولی شائبہ تک نہیں تھا۔ لڑکی نہایت اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کار نے ایک موڑ کاٹا اور اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو لڑکی چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا وکی ہاؤس آ گیا ہے؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ یس میڈم، ہم پہنچنے والے ہیں، ڈرائیور نے بڑے معتبانہ لہجے میں کہا۔ تو
لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور رسالہ ساتھ پڑے ہوئے لیڈیز ہینڈ بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ یہ ایک خوبصورت اور نو تعمیر شدہ رہائشی کالونی تھی جس میں متوسط درجے کی خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کار ایک کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، لیکن اس کے دروازہ کھولنے اور دوبارہ بند کرنے کے درمیانی وقفہ میں گرم ہوا کا ایک ریلا تیزی سے کار کے اندر داخل ہوا۔ تو لڑکی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ ملک ہے یا جہنم، توبہ ہے، اس قدر گرمی نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں، لڑکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔